اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آیت نمبر 192، یعنی 192، 193 اور ہو سکے تو 194 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں، پریس کریں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے پڑھ کر، سن کر، اور مجھے بھی اجر ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اِنْ انْتَهُوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اگر باز آ جائیں، جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لڑائی کرے تم سے، تم لوگ مسلمان دوبارہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ ڈر رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو وہ ہم سے پھر لڑائی نہ کرے اور ہمیں پھر نہ روک دیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے اور وہ حرمت والی جگہ ہے مسجد حرام، تو ہم لڑ تو نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو تم لڑو، اور کوئی نہ لڑے تو ان کو کچھ نہ کہو۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح سزا ہوتی ہے کافروں کے لیے، یعنی ان کو مار دینا۔ لیکن اب اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں اور تم لوگوں کو تنگ نہ کریں تو اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے، وہ اگر تنگ نہ کرے تو۔ اچھا، اگلی آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونو، لا میننگ نہیں، تکونو ہو جائے، فتنہ تو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونُ اور ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا پس اگر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پس نہیں دشمنی کرو، إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو قتل کرو، سارے جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان میں سے جو تم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو قتل کرو یہاں تک کہ دین ہو جائے صرف اللہ کا اور فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے روکنا، اللہ کے راہ سے روکنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدتر ہے قتل کرنے سے۔ تو اگر یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی اللہ کی حکم برداری ہو جائے اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، تو یہ جو ہے پھر صرف یہ رہ جائے اور سارے جو ہے مشرکین جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا تو ان کو قتل کر دو اور یا وہ چپ رہے، جزیہ دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو قتل کرو یہاں تک کہ ہو جائے دین اللہ ہی اللہ کا اور صرف مسلمان رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا اور اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر زیادتی نہ کرو، فَلَا عُدْوَانَ ان سے دشمنی نہ کرو، فَلَا پس لا نہیں، عدوانہ دشمنی یا زیادتی،
پھر ان پر زیادتی مت کرو، مگر ظالموں پر، ناانصافوں پر، مگر ان میں جو ظالم لوگ ہیں، جو فتنہ بڑھاتے ہیں، وہی ناانصاف اور ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر زیادتی کرو، ان کو مارو، ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ تو ان کو مارو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب اگلی آیت میں ہے الشہر الحرام، مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرام، 7 مہینے حرمت والے کے، ساتھ الشہر مہینہ، حرام حرمت والے مہینے کے، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ کے بدلے ذی القعدہ کا مہینہ۔ والحرمات، اور ادب ہے قصاص، بدلہ میں، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، پس جو جو کوئی اعتدی حد سے نکلے یا زیادتی کرے، علیکم اوپر تمہارے، فاعتدوا علیہ، پس زیادتی کرو اوپر اس کے، تم بھی یعنی زیادتی کرو اس کے، بمثل، جس طرح انہوں نے کی ہے، یعنی اتنی زیادتی، معتدی علیکم، جو زیادتی انہوں نے اوپر تمہارے کی ہے، جو اعتدی زیادتی علیکم اوپر تمہارے، یعنی جس نے جو زیادتی کرے جو کوئی اوپر تمہارے، تو تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو، اتنی ہی جتنی کہ اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اب اس میں یہ جو لکھا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر الحرام کا اس کا مطلب ہے ذی القعدہ کے مہینے کے بدلے میں ذی القعدہ کا مہینہ۔ تو ذی القعدہ کے مہینے میں یہ سن 6 ہجری میں گئے تھے مسلمان سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے، حدیبیہ کے مقام پر رکے تھے، انہوں نے ان کو روک دیا اور مکہ والوں نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور پھر کچھ معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ میثاق حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ان کے سارے شرائط مان لو۔ اس شرائط میں یہ بھی تھا کہ آپ اس مہینے اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال اس مہینے میں آ جائے۔ تو اب یہ اگلے سال یعنی 7 ہجری کو یہ جا رہے تھے، جو کہ ان کو ڈر تھا کہ پھر ادھر مسلمانوں کو کہ پھر ادھر لڑائی نہ کرے ہمارے ساتھ اور ہمیں روک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینہ بدلے اس مہینے کے، یہ حرمت والا مہینہ اس حرمت والے مہینے کے، یعنی وہ ذی القعدہ کا مہینہ ذی القعدہ کے مہینے کے بدلے میں اور ادب کا مہینے کا بدلہ ہے، یعنی والحرمات قصاص، تو یہ قصاص ہے، بدلہ ہے، یعنی آپ کو انہوں نے اس مہینے میں نہیں چھوڑا ذی القعدہ میں، اب 7 ہجری کے ذی القعدہ میں تم جا رہے ہو، تو یہ اس کا بدلہ ہے اس پچھلے مہینے کے، پچھلے سال کے مہینہ کا۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے اس مہینے میں اس بار، تو اب تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم بھی زیادتی کرو ان پر، اور اتنی زیادتی کرو جتنی وہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی اپنے بندے پر زیادتی، لیکن جو زیادتی کرے، جو تلوار نکالے، تم بھی نکالو، ان پر مارو، لیکن جو کوئی حرمت کے مہینے کا ادب کرے اور وہ کچھ نہ کہے، اور جس طرح بچے، عورتیں، بوڑھے وہ بھی کچھ نہ کہے، تو ان کو تم بھی کچھ نہ کہو۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگ یہ دل سے نکال دو، دل و دماغ سے، کہ وہ آپ لوگوں پر جو ہے اوپر ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو شکست دے دیں گے، وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ لوگ بے شک لڑائی کرو اور جاؤ اور عمرہ کرو اور ان سے مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی متقینوں کے ساتھ ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے زیادہ متقین کون تھے؟ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو، ہماری بھابھیوں کو، نندوں کو، سب کو یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، نیکی کی ہدایت دے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اس سے بچائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر۔ ہماری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں اور بیماریاں دور فرما، ہمیں اپنے نیک راستے پر چلا، اور ہمارے اولادوں کو جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو اس میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔